کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر خدمت ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں علاقے کے اندر میں ہم لوگ رہتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ہم ایک کنواں ہے جو یہودیوں کے قبضے کے اندر میں ہے. ہماری ماں بہنیں جب وہاں پر جاتی ہیں پانی بھرنے کے لیے، یہ یہودی ٹھٹھا اور بخول کرتے ہیں، یہ یہودی مذاق بناتے ہیں، یہ یہودی ان کو پریشان کرتے ہیں، یہ یہودی ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی بھرنے کا موقع نہیں ملتا، جس کو موقع ملتا ہے اس کے اوپر ٹھٹھا بخول کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں یہ لوگ. آپ کرم والی عطا فرمائے اللہ کے محبوب چل جاؤ فلاں علاقے کے اندر میں اپنا کنواں کھودو. صحابہ کرام نے اپنا کنواں کھودا اور جب وہ بڑی مشکل ساتھ کنواں کھودا، پہاڑی علاقہ تھا، بڑی گہرائی کے اندر میں جانا پڑ گیا، گہرائی کے اندر میں جا کر جو ہے پانی نکلا، لیکن جس وقت پانی نکلا نا وہ کھارا پانی تھا. اب صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے اتنی بڑی محنت کی ہے، اتنے دن ہم نے لگائے ہیں، اتنے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ہمت کی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن پانی جو ہے وہ کھارا ہے اور پانی کڑوا ہے. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں خدمت حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والی طرف فرما دے، ہم نے کنواں تو کھودا، مشقت بڑی کی، محنت بڑی کی، ہمت بڑی کی، لیکن پانی کڑوا نکل پڑا. کہنے والی طرف فرمائے اب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے والی طرف فرمائی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے آئے. اور الحمدللہ میں وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے حدیث پاک کر رہا ہوں جہاں جہاں پر میں حاضر بھی ہوا تھا. اور یہ بات بھی اکثر حاجی صاحبان جو وہاں پر جاتے ہیں مدینہ پاک کے اندر میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، پھر مدینہ پاک سے دور تقریباً 100 کلومیٹر یا 70-80 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر وہاں پر ایک دو کنویں موجود ہیں. ایسا کنواں بھی موجود ہے جس سے میں سے 70,000 انبیاء کرام نے پانی پیا تھا. ایسے کنویں وہاں پر موجود ہیں اور ایسا کنواں بھی وہاں پر موجود ہے. یہ جو ہے اس کو جو ہے بیر معونہ کہتے ہیں، بیر بدا بھی کہتے ہیں. اور یہ بھی وہاں پر جو ہے موجود ہے کہ جس میں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے تھوک مبارک لعاب دہن جو ہے کرنے والی عطا فرمائی. لعاب دہن اس کنویں کے اندر میں جس وقت ڈالا نا پھر پانی اچھل اچھل کے اوپر کی طرف آتا تھا. لعاب دہن مصطفیٰ جس وقت کنویں کے اندر میں گرا نا گیا پھر وہ پانی اچھل اچھل کے آتا تھا. اور صحابہ کرام نے جس وقت اپنی تلیوں کے اوپر پانی لیا نا اس سے شیریں پانی جو ہے وہ کبھی انہوں نے پیا ہی نہیں تھا. اللہ جب ہم لوگ یہاں سے حاجی لوگ جاتے ہیں نا عمرے کے لیے لوگ آپ جاتے ہیں، جب اس کنویں کے اوپر جاتے ہیں جو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سے مشہور ہے بیر معونہ، وہاں پر پانی بھی بھر کے لے آتے ہیں. سرکار کے لعاب دہن کا پانی ہوتا ہے اور جس مریض کو وہ پانی پلایا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا فرماتا ہے. میں بھی وہ اکثر طور پر پانی لے کے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کرم نوازی عطا فرمائے. بہت سے مریضوں کو پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرما دیتا ہے. اس پانی میں وہ جو آپ کے لعاب دہن کیا نا انا اعطیناک الکوثر، ہر شے میں ہم نے آپ کو اضافہ عطا فرمایا، زیادتی عطا فرمائی، کرم نوازی عطا فرمائی. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نے وہاں پر اپنے لعاب دہن ڈالا، تھوک مبارک ڈالی. آپ کو معلوم ہے بندہ پانی میں تھوک ڈالے، ایک گلاس میں ڈالے، کتنی دیر تک وہ تھوک رہے گی؟ وہ تو چند لمحوں کے بعد ختم ہو جائے گی. آپ میرے ساتھ ہیں نا سب لوگ؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تسلیت میلاد النبی، پیر سال پیر سال، لجپال لجپال، لجپال لجپال، پیر سال پیر سال. محبت کے ساتھ کریں نا آپ جو ہے سبحان اللہ کہیں. جب سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کے جو ہے عمل میں اضافہ رب تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور بس صرف یہ بات ہوگی کہ مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، میں اور تقریر کر سکتا ہوں. اگر بیسک طریقے سے معاملہ ہوگا تو پھر میں بھی اس مسئلے کو وائنڈ اپ کروں گا. ہاں جی میں کہوں گا جب دنیا سوئی ہوئی ہے تو میں کیوں پاگلوں کی طرح تقریر کرتا رہوں؟ ہاں جی کوئی پاگل ہوتا ہے اکیلا جو ہے بولتا رہے. آپ میرے ساتھ بولیں گے تو آگے بات چلے گی، نہیں بولیں گے تو ٹھیک ہے، پھر کوئی ایسی بات نہیں. حلوہ تو موجود ہے انشاءاللہ، چائے بھی موجود ہوگی میرے خیال میں، وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. اللہ خیر صلی اللہ مکمل ہو جائے گا الحمدللہ. ہاں جی میرا ساتھ دے، مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں تو میں بھی آگے چلوں گا، مگر نہ تو پھر بات جو ہے اکیلے بات کرنے والی بات تو نہیں ہے نا. یہ قیمتی باتیں ہیں، نایاب باتیں الحمدللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ خود اندازہ کریں کہ جس وقت کوئی بندہ گلاس کے اندر میں اپنے تھوک ڈالے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے تھوک وہ حل ہو جاتی ہے، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اتنا بڑا کنواں ہے
اور اس وقت سے 1600 سال سے وہ کنواں چل رہا ہے، لیکن ابھی تک جو قیامت کے دن تک اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا پہ دہان کر رب تعالیٰ اس میں سے اثر عطا فرمائے گا. جو بھی پیے گا رب تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، جو نہائے گا رب تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، جو اس کے ساتھ تبرک حاصل کرے گا رب تعالیٰ تبرک عطا فرمائے گا. میرے حضور شیخ الاسلام غریب نواز خواجہ محمد قمر الدین شاہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سنگیو سیار شریف کا جو تلا ہے نا جس کے اوپر سے ہم لوگ وضو کرتے ہیں، آپ اس میں سے پانی پیا کریں. آپ کے احباب نے مریدوں نے عرض کی حضور کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کئی نبیوں کو اور پیغمبروں کو یہاں پر جو ہے کرم نوازی فرماتے ہوئے اور وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ. اور جو بندہ بھی یہاں سے پانی پیتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو شفا عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. اور الحمدللہ جب نبیوں نے پتہ نہیں کس زمانے میں اس میں سے پانی پیا ہوگا، لیکن وہ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اثرات کو باقی رکھتا ہے. اور جب عام نبیوں کا یہ مقام مرتبہ ہے تو میرے آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام مرتبہ ہوگا جن کو رب تعالیٰ نے نہ کل کوثر عطا فرمائی ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاملے میں تم جو آ جاؤ گے اور جس معاملے میں آپ کی تشریف آوری ہوگی اور جس فیلڈ میں آپ تشریف لے کے آئے گے رب تعالیٰ جو ہے اس میں اضافی عطا فرما دے گا.